سپریم کورٹ آ گئے عمران خان کا پیغام لے کے. چند دن قبل صبح 7 بجے آپ عمران خان کے پاس کس کا پیغام لے کے گئے تھے؟ حکومت کا پیغام تھا، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام تھا. سوال پوچھ رہی ہے قوم. بیٹا سب سے بڑی بات یہ ہے اعظم سباتی کے پاس صرف پاکستان کی حفاظت کا، پاکستان کی ترقی کا، انتشار کو روکنے کا پیغام ہے. وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے اور نہ خان صاحب ایجنٹ ہے. جب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ختم نبوت کے احترام کے طور پر اور پاکستان میں انتشار کو بچانے کے لیے یہ جلسہ منسوخ کر رہا ہوں تو ساتھ کہہ دیا، اس رعایت کے بعد سن لے پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے لوگوں، اس کی فور سائٹ کو دیکھ لیں، دور اندیشی کو دیکھ لیں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اعظم مجھ پر اور سختیاں ہوں گی، مجھ پر اور کیس بنیں گے، تم پر اور کیس بنیں گے، لیکن پاکستان کی سربلندی کے لیے ختم نبوت کے احترام کے طور پر میں اپنے وہ 4 جتنے بھی ورکرز ہیں، لیڈرشپ ہے، میں ان کو آج کے جلسے کی تمہارے منہ سے اعلان کر دو جا کر کہ آج کا جلسہ منسوخ ہوگا اس دن. اور ساتھ میں داد دیتا ہوں چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان گنڈاپور اور اپنی پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کہ انہوں نے بڑا مثبت رول ادا کر کے ایک بڑی خونریزی سے ملک کے پاکستان کی عظمت کو بچایا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے میرے قائد عمران خان نے یہ فیصلہ کیا. اور آج پاکستان خدا کے فضل سے اس فیصلے سے مثبت سمت کی طرف جائے گا. ہم امید رکھتے ہیں تاکہ قومی مجرموں، چوروں، ڈاکوں کی حکومت ختم ہو، ہمارا مینڈیٹ واپس ہو اور ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہو. سوادی صاحب آپ نے کافی تعریف کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی، جبکہ رات 12 بجے تک آپ ان کے ساتھ انتظامات کا جائزہ اور انتظامات کے لیے بزی تھے. 4-5 گھنٹوں میں ایسا کیا ہوا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے رولز کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ کے لیے کھول دیے گئے، جبکہ آپ کے رہنما دن کی روشنی میں وہاں پر ملنے جاتے ہیں، ملنے نہیں دیا جاتا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو ملاقات آپ کی یہ کس نے کروائی، کیونکہ طاقتور حلقوں کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ جلسہ ملتوی کرنے کے لیے آپ کو کیا آفر کیا گیا اور ملتوی کروا کے کیا فوائد حاصل کیے گئے ہوں؟ میں نے تو عمران خان کا پیغام آپ کے سامنے کر دیا، یہ کوئی بارگین نہیں تھی. جس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا وہاں پہنچانے میں سمجھتا ہوں ایک مثبت عمل ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے. اور پھر عمران خان یا میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ جلسہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی رعایت دی جائے گی. ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں پاکستان، میرا لیڈر ایک چیز چاہتا ہے، قانون اور آئین کی پاسداری ہو. ہمیں اب بھی کیس اپنے جتنے جیلی کیس ہم پہ بنائے گئے ہیں ہم فیس کریں گے. عمران خان خدا کے فضل سے جیل کی سہولتیں برداشت کرے گا، ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہیے. لیکن خدا را اس ملک پاکستان کو جو سب کا ملک ہے، فیصلہ سازوں کا ملک ہے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں صرف قانون اور آئین کی پاسداری چاہیے جس سے یہ ملک بچ سکے. اعظم سواتی صاحب، آپ کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے اور آپ پر اعتماد کر کے عوام آتی ہے، جب وہ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کے مشرکے جمع کروانے والا، نہ ان کی ضمانتیں کروانے والا کوئی ہوتا ہے. آپ کی سیاسی جماعت کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں آپ کے جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے، اس پر کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میری بیٹی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم ایک مصیبت سے نہیں بہت ساری مصیبتوں سے گزر رہے ہیں. عمران خان کا ورکر پاکستان کی سربلندی کے لیے جس قدر بھی سہولتیں مشکلات برداشت کر رہا ہے، اس 76 سال کے اس بزرگ نے کون سی ایسی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی؟ کون سی ایسا ظلم ہے جو برداشت نہیں کیا؟
कौन सा ऐसा टार्चर जो बर्दाश्त नहीं किया।